وہ ہم سفر تھا مگر، از قلم سیما شاہد، قسط نمبر 24۔ عروہ نے ایک گہرا سانس لے کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر لائٹ جلائی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ ہائی ہیل سے ٹک ٹک کرتی شہریار کے کمرے کی طرف بڑی ہی تھی کہ سویرا کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ خاتون باہر نکلی۔ وہ انہیں دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئے۔ اے لڑکی، کون ہو تم اور ایسے گھر میں کیسے گھسی چلی آ رہی ہو؟ انہوں نے کڑی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ دیکھنے میں تو دیسی مرغی لگ رہی ہو۔ چلو شروع ہو جاؤ، کون ہو تم؟ وہ باروب انداز میں بولی۔ دیسی مرغی؟ عروہ کو پھندا سا لگ گیا۔ میں عروہ ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروانا چاہا۔ ارے عروہ غربا ہوگی تو اپنے گھر کی، یہاں کیا کر رہی ہے؟ اندر کیسے گھسی؟ انہوں نے اس کی بات کاٹ کر اسے لتاڑا۔ میرے پاس چابی ہے۔ عروہ نے چابی دکھائی اور فرزانہ نے چیل کی طرح جھپٹ کر چابی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ کہاں سے ملی تجھے ہمارے گھر کی چابی؟ فرزانہ نے بھویں اچکائیں۔ یہ چابی مجھے شہری نے دی تھی۔ یو نو شہری؟ اس گھر کا مالک، عروہ نے جواب دیا۔ شہری؟ اور تو شیرو کی بات کر رہی ہے؟ ارے وہ تو بچہ ہے اور تو تو پکی سمجھدار عورت ہے۔ بچے نے چابی دی اور تو نے لے لی، تیری اتنی ہمت؟ وہ اسے سر سے لے کر پیر تک گھورتے ہوئے بولی۔ اولڈ وومن، تمیز سے بات کرو، اور وہ شہری کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے۔ عروہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اولڈ وومن ہوگی تو، تیری ماں، تیرا باپ، تیرا پورا خاندان، جسے تجھے پہنانے کے لیے کپڑے تک نصیب نہیں ہوئے۔ فرزانہ نے اسے کوسا۔ کیا ہو رہا ہے آپا؟ سلیم صاحب آوازیں سن کر گیسٹ روم سے باہر نکل آئے۔ سلیم میاں، ذرا دیکھو تو، ہمارے گھر میں فقیرنی گھس آئی ہے۔ بیچاری کے پاس کپڑا لتا تک نہیں ہے کہ خود کو ڈھانپ سکے۔ میاں، ذرا اپنا بٹوا تو لاؤ اور اسے کچھ دے دلا کر فارغ کرو، وہ عروہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ سلیم صاحب آگے آئے۔ بیٹی، آپ کون ہیں اور ادھر کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے شائستگی سے پوچھا۔ انکل، آپ کون؟ عروہ نے الٹا سوال کیا۔ میں اس گھر کے مالک شہریار کا باپ ہوں، وہ نرمی سے بولے۔ آپ شہری کے فادر ہیں؟ او مائی گاڈ، اس نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ اس کی فیملی آ رہی ہے پاکستان سے۔ وہ حیران رہ گئی۔ چلیں بیٹا، آپ اندر چل کر بیٹھے، اور آپا آپ دروازہ کھولیں، لگتا ہے شہریار کے بھجوائے نوکر آ گئے ہیں۔ وہ گھنٹی کی آواز سنتے ہوئے گویا ہوئے۔ سوزین آ کر کچن سنبھال چکی تھی۔ سلیم صاحب عروہ کو لے کر لیونگ روم میں بیٹھے تھے۔ فرزانہ بھی زاہدہ بیگم کو لے کر ادھر ہی جا رہی تھی جب سوزین سامنے آئی اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں چائے کا پوچھا۔ میڈم، آپ لوگ چائے پیو گے یا کافی؟ ارے بھاڑ میں جائے تمہاری چائے، جاؤ جا کر ناشتہ تیار کرو۔ فرزانہ سوزین کی مداخلت پر تلملا کر بولی۔ سوزین نے ان کا رویہ دیکھتے ہوئے خاموشی سے کچن میں جانا مناسب سمجھا۔ یہ ولایتی لڑکیاں تو ہوتی ہی تیز ترار ہیں، ذرا اس بے ڈھنگی کو دیکھو، کیسے بنا لباس کے بے باکی سے سلیم کے سامنے بیٹھی ہے۔ فرزانہ نے لیونگ روم میں بیٹھی عروہ کو دیکھتے ہوئے زہر اگلا۔ فرزانہ آپا، آپ ایسا مت کہیے، اس نے لباس پہنا ہوا ہے، ادھر کا پہناوا ہی ایسا ہے۔ زاہدہ بیگم نے عروہ کی طرفداری کی، جس سے فرزانہ بھڑک اٹھی۔ تمہیں اس فیشن کی پوٹلی ننگی ٹانگوں والی بکری میں ایسا کیا نظر آ گیا جو اس کی حمایت کر رہی ہو؟ بہتر ہے تم سلیم کو لے کر اندر جاؤ، میں خود اس سے نبٹ لوں گی۔ انہوں نے زاہدہ بیگم کو جھاڑا۔ وہ دونوں اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کمرے کا ماحول خاصا سنجیدہ تھا۔ سلیم صاحب کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی طاری تھی اور عروہ اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ تو اب آپ کیا چاہتی ہیں بیٹا جی؟ چند لمحوں کی خاموشی کو سلیم صاحب کی گمبھیر آواز نے توڑا۔ انکل، مجھے شہری سے شادی کرنی ہے۔ اس نے 100 لوگوں کے بیچ مجھ سے منگنی کی تھی اور اب اپنا مطلب نکال کر شادی سے مکر گیا ہے۔ عروہ کی بات نے زاہدہ بیگم اور فرزانہ کی سماعت پر بم سا پھوڑ دیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اور لڑکی، تجھے حیا نہ آئی اتنا گندا اور جھوٹا الزام میرے شیرو پر لگاتے ہوئے؟ فرزانہ نے نفرت اگلتی نگاہوں سے عروہ کو گھورا۔ آپا پلیز، میں بات کر رہا ہوں، سلیم صاحب نے انہیں ٹوکا۔ ارے جن کے دل سیاہ ہوں وہ ایسے ہی دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں۔ سلیم میاں، اس خرافہ کو کچھ دے دلا کر فارغ کرو، یہ منگتی ہے، لکھ لو، دولت کی ہوس میں شیرو کے پیچھے پڑی ہوگی۔ عروہ فرزانہ پھپھو کی بات سن کر تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ اے بڈھی عورت، زبان سنبھال کر، مجھے نہیں پتا تھا شہری کا خاندان اتنا بیکورڈ ہے، اور میں الزام نہیں لگا رہی۔ بلاؤ اسے، پوچھو اسے کہ مجھ سے منگنی کی تھی کہ نہیں، شادی کے سپنے دکھائے تھے کہ نہیں۔ عروہ چلائی۔ آواز نیچی کر بے شرم، فرزانہ نے اسے ٹوکا۔ بیٹا،
آپ ابھی اپنے گھر جاؤ، آپ کی بات میں نے سن لی ہے، اب مجھے شہریار کی سائڈ کی سٹوری بھی جاننی ہے، پھر میں آپ سے خود رابطہ کروں گا۔ سلیم صاحب نے بات ختم کی۔ سر آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں ورنہ، سویرا نے غصے سے کہا۔ ورنہ کیا؟ تم میرا کیا بگاڑ لوگی؟ وہ اس کے نزدیک آ کر اس کے چہرے پر پھونک مارتا ہوا بولا۔ یہ سنسان جگہ ہے ڈارلنگ، اور اس وقت ویسے بھی سب سٹوڈنٹس اپنی اپنی کلاسز میں ہیں۔ اب اگر میں تمہیں ادھر سے گھسیٹتا ہوا باہر لے جاؤں تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ ہنس کر اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا۔ سویرا نے بنا سوچے سمجھے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ ڈاکٹر اینڈریو نے سرخ نگاہوں سے سویرا کو گھورا اور اس کا ہاتھ بڑی بے دردی سے پکڑا۔ ہیلو اینا بیبی، بریڈلی نے یونیورسٹی پہنچتے ہی اینا کو فون ملایا۔ ہیلو بریڈلی، اتنی صبح کال کی، خیریت؟ اینا جو آفس کے لیے تیار ہو رہی تھی فون اٹھا کر باہر نکلتے ہوئے بولی۔ بس تمہاری یاد آ رہی تھی، وہ بڑے مزے سے بولا۔ کبھی پڑھ بھی لیا کرو، رومیو کی اولاد، اینا نے لتاڑا۔ تم موقع دو گی تو ہی پڑھوں گا، اس نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ میں نے کب روکا ہے تمہیں؟ وہ الجھی۔ پاس آؤ گی تو تمہاری ہارٹ ریڈنگ کروں گا، وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ بریڈلی، کیا بکواس کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ وہ تپ گئی۔ اچھا لیو دا رومانس، یہ بتاؤ سویرا آج یونیورسٹی آ رہی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، میں نے کل باس کو کال کی تھی، وہ خود اسے ڈراپ کریں گے، وہ اطمینان سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، میں بیک سائڈ چیک کرتا ہوں، وہ ڈپارٹمنٹ کا شارٹ کٹ ہے، میں نے ہی اسے دکھایا تھا۔ اچھا ہے، اسے وہیں سے کیچ کر لوں گا۔ وہ تیزی سے عمارت کی پچھلی طرف بڑھا۔ او مائی گاڈ، اس کے منہ سے سامنے کا منظر دیکھ کر نکلا۔ کیا ہوا؟ اینا نے فوری پوچھا۔ اس خبیث ڈاکٹر اینڈریو نے ابھی سویرا کا راستہ روکا ہے، لیکن اس بار یہ کمینہ میرے ہاتھوں بچے گا نہیں، بریڈلی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بریڈلی، تم فوراً پولیس کو فون کرو۔ اینا پریشان ہو گئی۔ اینا ڈیئر، تم فکر مت کرو، میں اس کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تاکہ پکا ثبوت مل جائے اور یونیورسٹی اسے کک آؤٹ کر دے، اسٹوڈنٹ کو ہیراس کرنے کے کیس میں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اچھا آئیڈیا ہے، لیکن سنو، سویرا کا چہرہ نہیں آنا چاہیے، وہ بدنام ہو سکتی ہے۔ اینا جلدی سے بولی۔ جانتا ہوں، ڈونٹ وری۔ بریڈلی نے فون رکھا اور خود درختوں کی آڑ لیتا ہوا قریب آ گیا، جہاں سے اینڈریو کا چہرہ اور آواز صاف سنائی اور دکھائی دے رہی تھی۔ اینڈریو کی بڑھتی ہوئی جسارتوں کو دیکھ کر اس نے پولیس کال کر دی تھی، اور اب فون کیمرہ ہاتھ میں لیے اس کی سمت تیزی سے بڑھا۔ وہ سویرا کا لیپ ٹاپ لے کر یونیورسٹی کے احاطے میں داخل ہوا۔ سویرا اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اتنی جلدی یہ لڑکی کدھر چلی گئی؟ وہ بڑبڑایا، چاروں طرف نظریں گھماتے ہوئے۔ اس نے اپنا فون نکالا، ارادہ سویرا کو کال کرنے کا تھا۔ اسی وقت ایک کونے سے اسے تیزی سے بریڈلی نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ بریڈلی، ہے مین، اس نے آواز لگائی، پر وہ فون کانوں سے لگائے عمارت کے پچھلے حصے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شہریار بھی تیزی سے اس کی سمت بڑھا۔ اس کا ارادہ بریڈلی کو سویرا کا لیپ ٹاپ دینے کا تھا۔ تھوڑی ہی دور جا کر اسے بریڈلی سیل فون سے ویڈیو بناتا ہوا دکھائی دیا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بریڈلی تیزی سے سویرا کی سمت بڑھا ہی تھا کہ اس کے شانے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ فوراً پلٹا اور شہریار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس باسٹرڈ کو میں دیکھتا ہوں، تم ویڈیو بناتے رہو اور فوراً یوٹیوب پر اپلوڈ کر دو، لیکن سویرا نظر نہیں آنی چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ بریڈلی نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ شہریار اسے ہدایات دے کر آگے بڑھا۔ قدموں کی آواز سن کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی سویرا اور اینڈریو دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ آگے؟ وہ اس کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اینڈریو نے اسے اپنی سمت کھینچا۔ اوہ، بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے بھائی، ابھی تو بس ہاتھ ہی پکڑا تھا اور ہسبینڈ صاحب کھینچے چلے آئے۔ اینڈریو اسے دیکھ کر بولا، تمہاری اتنی ہمت؟ شہریار پھنکارتے ہوئے آگے بڑھا اور جھٹکے سے سویرا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ مسٹر شہریار، کبھی اپنی وائف سے بھی پوچھو کہ اس نے کیوں مجھے دیوانہ بنایا، کیوں میرے دل سے کھیلا، اور اب جب مجھ پر اس کے حسن کا جادو چڑھ چکا ہے تو یہ بکواس بند کرو۔ شہریار نے ایک زوردار پنچ اس کے چہرے پر مارا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ تم جیسے استاد معاشرے کا ناسور ہے جو اپنی ہی اسٹوڈنٹس پر بری نظر رکھتے ہیں، شہریار پھنکارا۔ وہ دونوں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ سویرا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ سانس روکے شہریار کے چہرے پر چھائی چٹانوں سی سختی کو دیکھتے ہوئے لرز رہی تھی۔ جب دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی، سامنے ہی پولیس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس ٹیچرز کا ایک ریلا دوڑتا چلا آ رہا تھا۔
جو یقیناً بریڈلی کے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی وجہ سے اس معاملے سے آگاہ ہوا تھا۔ پولیس نے ڈاکٹر اینڈریو کو گرفتار کر لیا تھا اور اب ضابطے کی کارروائی پوری کر کے اسے انسپکٹر نے تھانے بھجوا دیا تھا۔ مسٹر شہریار، آپ ڈین آفس آئے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ انسپکٹر شین اس کے پاس آ کر بولا۔ شور، آپ چلیں، میں اپنی وائف کے ساتھ تھوڑی دیر تک آتا ہوں، شہریار سنجیدگی سے بولا۔ بریڈلی نے سب اسٹوڈنٹس کو وہاں سے ہٹا دیا تھا اور خود بھی شہریار کو گڈ لک کا اشارہ کرتے ہوئے ڈین آفس کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ شہریار سب کے جانے کے بعد سامنے کھڑی سویرا کی طرف متوجہ ہوا، جس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا اور جو ابھی بھی ہلکے ہلکے لرز رہی تھی۔ وہ کافی ہراساں اور پریشان تھی۔ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ شہریار نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ تھامے۔ وہ سویرا سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ وہ گرفتار کیا جا چکا ہے اور اب کبھی بھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گا، ٹرسٹ می، وہ نرمی سے بولا۔ سویرا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اپنے ہمسفر کی طرف دیکھا، جو اس کے سامنے ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ اسے معمولی سی بھی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا اور آج اس کی پرچھائی بنا، اس کا محافظ بنا سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کی چاہت میں گرفتار ہوا تھا تو سویرا بھی اس کے عشق میں ڈوب چکی تھی۔ ان دونوں کے درمیان محبت کا بیج دل کی سرزمین پر مضبوطی سے نشوونما پا چکا تھا۔ محبت کا لافانی جذبہ ان دونوں کو اسیر کر چکا تھا۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں کی تپش سے گھبرا اٹھی۔ چلو تمہارے ڈین آفس چلے، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ ڈین کے آفس میں خاصا رش لگا ہوا تھا۔ ٹیچرز، اسٹوڈنٹس کے علاوہ پولیس انسپکٹر اور بریڈلی بھی ادھر ہی تھے۔ وہ سویرا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بڑے مغرور باروب انداز سے چلتا ہوا ڈین کے میز کے سامنے پہنچا۔ ڈین نے بڑے احترام سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہریار نے کرسی گھسیٹ کر سویرا کو بٹھایا اور خود کھڑا رہا۔ مسٹر شہریار، وی آر ویری سوری، جو بھی ہوا، مگر یقین کریں آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر اینڈریو کے خلاف سخت ایکشن لے گی۔ ڈین نے بات شروع کی۔ یونیورسٹی ایکشن لے یا نہ لے، میں اس باسٹرڈ کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے اس بات کو یقینی بناؤں گا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ مسٹر شہریار، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز یوٹیوب سے ویڈیو ہٹوا دیں، یونیورسٹی کی عزت کا سوال ہے۔ باقی ہم پر یقین رکھیں، ہم اس معاملے پر ڈاکٹر اینڈریو کو سزا ضرور دلوائیں گے۔ ڈین نے گزارش کی۔ میں اس پر سوچوں گا، وہ بولتے بولتے رکا۔ مسٹر شہریار، کائنڈلی ویڈیو ڈیلیٹ کروائیں، ہم اس ویڈیو کو عدالت میں استعمال کریں گے۔ آپ کے انسپکٹر آگے بڑھا۔ اوکے، شہریار نے سر ہلاتے ہوئے بریڈلی کو اشارہ کیا اور خود الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے سویرا کو لے کر آفس سے باہر نکل آیا۔ تم نے دیکھا آج اس ڈاکٹر کی وجہ سے کتنی پرابلم ہوئی اور تماشا الگ بنا، وہ سنسان راہداری میں رکتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ کاش تم نے مجھ سے کچھ نہ چھپایا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ وہ بلا کی حد تک سنجیدہ تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سر اس طرح اتنی بدتمیزی کریں گے، وہ روتے روتے بولی۔ جی مسز شہریار، بالکل آپ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ انفیکٹ آپ تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے ہی آ رہی ہیں، اور میں تو جیسے مکمل پلاننگ کر کے آیا تھا نا کہ وہ ذلیل انسان تم سے بدتمیزی کرے اور میں اس کی ٹھکائی لگاؤں۔ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا مجھے، ورنہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا مارننگ کافی انجوائے کر رہا ہوتا، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ سویرا اس کا طنزیہ لہجہ سن کر سسک اٹھی۔ حد ہوتی ہے احمقانہ پن کی اور بے اعتمادی کی۔ یہ شخص تمہیں اتنے دنوں سے ڈرا دھمکا رہا تھا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ کل آپ کو بتایا تو تھا، وہ آنسو پیتے ہوئے بولی۔ محترمہ، کل آپ نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ آپ کو تنگ کرتا ہے، اور تنگ کرنے اور ہراساں کرنے میں واضح فرق ہوتا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ میں آ گیا، ورنہ آپ نے تو اس کے ہاتھوں اغوا ہونے کی ٹھان لی تھی۔ وہ شدید غصے میں بھپرا ہوا تھا۔ سویرا دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز اب یہ رونا شروع مت کرنا، ورنہ یہیں کسی درخت سے الٹا لٹکا دوں گا تمہیں، وہ بھنایا۔ پلیز میں سوری کر رہی ہوں نا، وہ بے اختیار ہو کر آگے بڑھی اور اس کے کندھے سے سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایک تو بندہ شادی کے بعد غصہ بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے سویرا کو خود سے الگ کیا۔ اچھا اب یہ رونا دھونا بند کرو اور آرام سے اپنی بقایا کلاسز اٹینڈ کرو، فارغ ہو کر کال کر دینا، میں ڈرائیور بھیج دوں گا، وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ سویرا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئی جہاں بریڈلی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح 7 بجے وہ گھر سے نکلا تھا
سویرا کو چھوڑنے اور اس کے بعد یونیورسٹی کے ہنگامے نے اسے بہت دیر کروا دی تھی۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ آفس کی پارکنگ میں اپنی مخصوص جگہ پر گاڑی پارک کر کے سب کے سلام کا سر ہلاتے ہوئے جواب دیتے سنجیدگی سے اپنے روم کی طرف بڑھا اور اندر پہنچتے ہی انٹرکام اٹھا کر اینا کو اندر آنے کا حکم دیا۔ یس سر۔ اینا ہاتھ میں کاپی پین لیے اندر داخل ہوئی۔ مس اینا؟ جی سر۔ وہ اٹینٹیو ہوئی۔ میں نے آپ کو پہلے دن سے ہی سویرا کی دیکھ بھال کی اور ساری رپورٹنگ دینے کی ذمہ داری دی تھی کہ نہیں؟ یس سر، دی تھی، اور میں نے آپ کو ان کی ساری رپورٹس دی تھی۔ انفیکٹ یونیورسٹی میں ان کا روم نمبر تک بتا دیا تھا۔ اینا فرفر بولی۔ تو پھر مجھے اس ڈاکٹر اینڈریو کے بارے میں کچھ پتا کیوں نہیں چلا؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ سر، ڈاکٹر اینڈریو کا مجھے بھی بہت دیر سے پتا چلا تھا۔ آپ ان دنوں مس عروہ کے ساتھ بزی تھے تو میں اور بریڈلی اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا خاک دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ مجھے اس اینڈریو کی پوری انفارمیشن چاہیے۔ وہ سویرا کو کیسے جانتا ہے، کیوں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، سب کچھ۔ کسی پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کو ہائر کرو، اس نے ہدایات دی۔ سویرا کے معاملے میں میں آئندہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ کنسیڈر دس a last warning۔ اوکے سر۔ اینا نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ اب جاؤ اور اس شہر کے سب سے بیسٹ وکیل سے میری میٹنگ سیٹ کرواؤ جو اس اینڈریو کو کم سے کم 10 سال کی سزا دلوائے۔ شہریار نے حکم دیا۔ اوکے سر۔ اینا تابعداری سے سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ ابھی ایک میٹنگ بکتا کر فارغ ہوا تھا جب اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس نے فون پر نظر دوڑائی تو سویرا کی کال تھی۔ ہیلو۔ سویرا کی مدھر آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، مجھے کیا ہونا تھا؟ شہریار نے الٹا سوال کیا۔ وہ آپ غصے میں تھے تو؟ مسز شہریار، میرے غصے کی اگر آپ کو فکر ہوتی تو آپ… خیر کہیے، کیا حکم ہے؟ کیسے کال کی؟ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھا۔ وہ میری کلاسز ختم ہو گئی ہیں۔ اوکے، تم میرا ویٹ کرو، میں آ رہا ہوں۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مصروف ہیں تو بریڈلی کہہ رہا ہے وہ ڈراپ کر دے گا۔ نہیں، میں آ رہا ہوں، ویسے بھی مجھے تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ سب ٹھیک ہے، بس میں ٹھیک نہیں ہوں اور مجھے اس وقت تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ وہ آفس سے باہر نکلا، لیکن گھر میں سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ سویرا بوکھلا گئی۔ گھر کو چھوڑو اور اپنے گھر والے کی فکر کرو۔ صبح سے غصے سے تپ رہا ہوں اور اب تمہارا فرض ہے میرا غصہ کم کرو، تھوڑا دل بہلاؤ، میرے ساتھ اچھا سا رومانٹک سا ٹائم سپینڈ کرو۔ وہ اس کے چھکے چھڑاتے ہوئے بولا۔ اس نے گھبراہٹ میں تیسری بار خود پر اچھی طرح سے کوٹ کو درست کیا اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یونیورسٹی آف ہو رہی تھی، سب اسٹوڈنٹس آہستہ آہستہ باہر جا رہے تھے۔ وہ بریڈلی کے ساتھ آئی تھی جو اس وقت ایک کونے پر اینا سے فون پر باتیں کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پارکنگ میں شہریار کی گاڑی تلاش کرنا چاہی، لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تبھی اس کی نظر دائیں ہاتھ پر کھڑے گھنے برگد کے درخت کے نیچے پڑی اور اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تیزی سے نمودار ہو گئیں۔ شہریار پارکنگ میں پہنچ چکا تھا۔ سویرا کے آنے سے پہلے اس کی زندگی ایک مشین کی طرح چل رہی تھی، بس بزنس کی دنیا میں نام بنانا، اپنا آپ منوانا، یہی دھن سوار تھی۔ کام کام اور کام۔ لیکن سویرا اس کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی ثابت ہوئی تھی۔ وہ پھر سے مسکرانے لگا تھا۔ اس لڑکی کی چھوٹی چھوٹی حماقتیں اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس نے گاڑی روک کر اطمینان سے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ بائیں طرف درخت کے نیچے سر جھکائے کھڑی لڑکی پر اسے سویرا کا گمان ہوا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر بغور دیکھا۔ وہ ابھی تک شہریار کا کوٹ پہنے ہوئے تھی، ڈھیلا ڈھالا کوٹ جو اس کے گھٹنوں سے بھی نیچے تک آ رہا تھا۔ لمبی آستینیں فولڈ کی ہوئی تھی۔ اس کے سر جھکا کر آنسو صاف کرنے پر اسے اندازہ ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ بے اختیار ہو کر تیزی سے اس کی سمت بڑھا۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا بات ہے؟ آخر تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ ماتھے پر تشویش سے بل ڈالے اسے دیکھنے لگا۔ آپ آ گئے؟ سویرا نے اس کی آواز سن کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں شہریار کو دیکھ کر چمک اٹھی تھی۔ تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ بریڈلی کدھر ہے؟ وہ اس کی نظروں میں خود کو دیکھ کر ابھرنے والی جگمگاہٹ نوٹ کرتے ہوئے بولا۔ وہ ادھر اینا سے فون پر بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا تھا یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ لیکن آپ وہ سامنے دیکھیے نا، وہ مجھے گھور رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سہم سی گئی۔ کون گھور رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، ابھی اس کا منہ توڑتا ہوں۔ شہریار اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے چاروں اطراف دیکھتے ہوئے بولا۔
اس کے چہرے پر کرختگی سی چھا گئی تھی۔ وہ ادھر دیکھیں، درخت کے نیچے لال گاڑی کے پاس کتنا خطرناک کتا ہے۔ سویرا نے کانپتے ہاتھوں سے ایک کتے کی طرف اشارہ کیا۔ حد ہوتی ہے مسز، کتے سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ 2 منٹ کے لیے تو میں سیریس ہو کے تمہیں گھورنے والے بندے کا قتل کرنے کا سوچ رہا تھا، اور یہ بریڈلی بھی انتہائی بے وقوف اور غیر ذمہ دار آدمی ہے۔ اسے پتا بھی ہے کہ تم 1 نمبر کی عقل سے پیدل ہو، پھر بھی تمہیں اکیلا چھوڑ گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سیل فون نکال کر بریڈلی کا نمبر ملانے لگا۔ کہاں ہو تم؟ شہریار برو، میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، بس ابھی آیا۔ اٹس اوکے، میں نے سویرا کو پک کر لیا ہے، اب وہ میرے ساتھ ہے، یو کیری آن۔ شہریار نے اسے روکا۔ اوکے برو، ٹیک کیئر۔ بریڈلی نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ چلو، وہ فون بند کر کے سویرا کو ساتھ چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ ابھی وہ دونوں چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ کتا تیزی سے دوڑتا ہوا سویرا کے پیروں کے قریب آیا۔ اس کے منہ سے فلک شگاف چیخ نکلی۔ وہ پوری طرح ہراساں ہو گئی تھی۔ سویرا کی چیخ سن کر شہریار چونک کر تیزی سے پلٹا۔ سامنے ہی سفید رنگ کا جرمن ڈاگ سویرا کے پیروں کے پاس کھڑا ہوا تھا، اور سویرا بی بی آنکھیں سختی سے نیچے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کتے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، اور پھر سویرا کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر تیزی سے آگے گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ سویرا، جو اس کتے کو اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر ڈر گئی تھی، اپنے ہاتھوں پر شہریار کا لمس محسوس کرتے ہی پرسکون ہو گئی اور اپنے تیزی سے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو کرنے لگی۔ آنکھیں کھولنے کی ہمت اس میں ابھی بھی نہیں تھی۔ کیا پتا وہ کتا آس پاس ہی موجود ہو، یہ سوچ ہی اس کا دل دہلانے کے لیے کافی تھی۔ سنو لڑکی، اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو۔ شہریار نے گاڑی کے پاس آ کر اس کا نازک ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ کتا؟ وٹ؟ تم مجھے کتا کہہ رہی ہو؟ شہریار نے اسے گھورا۔ نہیں نہیں، سویرا نے گھبرا کر جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور خود کو گاڑی کے پاس کتے سے دور محسوس کر کے ایک پرسکون سا سانس لیا۔ چلو بیٹھو۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم جیسی ڈرپوک لڑکی جو اتنے کیوٹ سے ڈاگ سے ڈر جاتی ہو، وہ میڈیکل کیسے کرے گی؟ وہ گاڑی سڑک پر نکالتے ہوئے بولا۔ اب آپ اس بدماش کتے کو کیوٹ تو مت کہیں، دیکھا نہیں کیسی خطرناک سرخ آنکھیں تھی اس کی؟ سویرا نے شکوہ کیا۔ سویرا ڈیئر، یہ پالتو جانور ہوتے ہیں، ویل ٹرینڈ، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور یہ تو تمہیں جگہ جگہ ملیں گے، یہاں ہر دوسرے آدمی کے پاس ڈاگ یا کیٹ ہوتی ہے۔ شہریار نے اسے سمجھایا۔ اب ڈاگ کہنے سے کیا ہوتا ہے، کتا تو کتا ہی ہوتا ہے نا، اور کتوں کا کیا بھروسہ کب کاٹ لیں۔ سویرا نے جھرجھری لی۔ خیر، میں کتوں پر ریسرچ کرنے نہیں آیا تھا۔ ویسے وہ بولتے بولتے رک کر سویرا کو دیکھنے لگا، جو پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اگر ہمارے بیٹے نے ڈاگ پالنا چاہا تو تم کیا کرو گی؟ وہ شرارت سے بولا۔ شہریار کی بات سن کر سویرا کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ شہریار نے بغور اس کے چہرے پر بکھرتے رنگوں کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ مسز شہریار، اب تم مجھے بے خود ہونے پر مجبور کر رہی ہو، وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ آپ بھی بس، وہ سٹ پٹا کر تیزی سے چہرہ جھکاتے ہوئے بولی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ وہ شہر سے ابھی ابھی واپس آیا تھا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ گاؤں میں اتنی دیر تک بھلا لوگ کب جاگتے تھے، لیکن آج کل سب بڑوں کے لندن جانے کی وجہ سے گھر میں خاصا سکون تھا، اور شاہ بی بی وہ تو ان دونوں کو خوش دیکھ کر ہی بہت خوش تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ نیلگوں روشنی پورے کمرے کو اپنے سحر میں جکڑے ہوئے تھی۔ سامنے ہی بیڈ پر رخسار گردن تک چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ اس نے ایک گہری نگاہ سوئی ہوئی رخسار پر ڈالی اور الماری میں ٹنگا اپنا آرام دہ لباس نکال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلا۔ رخسار ہنوز گہری نیند سو رہی تھی۔ رخسار، اکرام نے اسے آواز دی۔ تم نے میرا انتظار بھی نہیں کیا اور سو گئی۔ اس نے رخسار کی نیند سے بھری آنکھوں میں خفگی سے جھانکا۔ آپ آ گئے؟ رخسار نے دیوار پر نصب گھڑی پر نظر ڈالی۔ جی جناب، ماں بدولت آ گئے ہیں۔ اب اٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اکرام نے ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ رخسار کو اچانک اس کی بھوک کا احساس ہوا۔ بیگم، سب فکریں چھوڑو اور یہ دیکھو۔ اکرام نے سائیڈ میز پر سے لفافہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ رخسار نے لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کھول کر تو دیکھو، اکرام نے پیار سے کہا۔ رخسار نے لفافے کی سیل کھولی۔ اندر سے 2 پلین کے ٹکٹ نکل کر اس کی جھولی میں آ گرے۔ سوئٹزرلینڈ؟ وہ حیرت سے ٹکٹس کو دیکھ رہی تھی۔ جی جناب، اب اٹھو، کل دوپہر کی فلائٹ ہے۔
ساری پیکنگ کرنی ہے، ہم پورا 1 ماہ اپنا ہنی مون منائیں گے۔ اکرام مسکرایا۔ لیکن پھپھو، انہیں شاید اچھا نہیں لگے گا، رخسار نے خدشہ ظاہر کیا۔ امی کو بتا کون رہا ہے؟ اکرام نے جلدی سے کہا۔ مگر رخسار نے کچھ کہنا چاہا۔ رخسار، امی کی وجہ سے میں تمہیں آج تک کہیں باہر نہیں لے جا سکا، لیکن اب جب تک وہ واپس نہیں آتی ہم بھی کھل کر انجوائے کریں گے، وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ اور شاہ بی بی؟ رخسار نے سر اٹھایا۔ شاہ بی بی کو سب پتا ہے، بلکہ انہوں نے ہی یہ آئیڈیا دیا ہے۔ میں نے ادھر تمہارے لیے گائناکولوجسٹ سے بھی اپوائنٹمنٹ لے لیا ہے، بس اب تم ہنی مون پر چلنے کی کرو۔ اس نے حکمیہ انداز اپنایا۔ اللہ، شادی کے 4 سال بعد ہنی مون، کتنا عجیب لگے گا، رخسار شرمندگی سے بولی۔ اکرام نے غور سے نازک سی رخسار کو دیکھا، جو آج بھی اس کا دل دھڑکا دیتی تھی۔ خوبصورتی، معصومیت اور سادہ طبیعت کی رخسار۔ اگلی دوپہر وہ دونوں شاہ بی بی کی دعاؤں کے سائے میں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ سوئٹزرلینڈ پہنچ کر اکرام نے رخسار کی بات شہریار سے کروائی۔ اس کا یہ پورا ٹرپ پلان تھا، بس فرزانہ کو ہی بے خبر رکھا گیا تھا۔ وہ دونوں ہفتے میں 1 بار بمشکل فرزانہ سے بات کر رہے تھے، البتہ شاہ بی بی سے روز ہی فون کر کے ڈھیروں باتیں کی جاتی تھی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے۔ اور اپنی فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔